کہ چراغ سارے بجھ چکے تھے، حسین کے خیمے جل چکے تھے، کوئی نہیں تھا جو روشنی لا کے دکھاتا۔ جب ہم مجلس شام غریبہ میں زمین پر بیٹھتے ہیں نا، یہاں تو پھر آپ نے الحمدللہ فرش ہے، بیٹھے ہیں ممی، بعض امام بارگاہوں میں تو اسی مٹی پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ زینب کو بیٹھنے کے لیے فرش نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جو رونے آئے ہیں، اور ہم سب رونے آئے ہیں۔ میں نے کچھ دیر اگر فضائل کے باب میں لگائی، ابھی تو وہ بھی فلسفہ شہادت سمجھنے کے لیے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے۔ آج صبح کا سورج جب نمودار ہوا تھا تو زہرا کا گھر آباد تھا۔ علی اکبر اذان کہہ رہے تھے، فجر کی اذان علی اکبر نے کہی۔ روزانہ تو کوئی اور اذان کہتا تھا، آج کی اذان فجر مولا حسین نے علی اکبر سے کہلوائی، اور یہ سبب تھا کہ آواز جب گونجے گی نا تو علی اکبر کا لہجہ تو نبی کا لہجہ ہے، تاکہ یزیدی لشکر میں جو اصحاب ہیں، نبی کے صحابی ہیں، جنہوں نے نبی کا لہجہ سنا ہوا ہے، انہیں یاد آ جائے کہ نبی کا لہجہ کہاں ہے۔ یہ حجت تھی حسین ابن علی کی، یہ حجت تمام کر رہے تھے مولا۔ صبح عاشور کا سورج نمودار ہوا، کربلا کا دن شروع ہوا، عاشور کا دن شروع ہوا۔ میرے مولا کے اصحاب نے قربانیاں دینا شروع کی۔ زہیر قین جیسا صحابی، سعید ابن عبداللہ جیسا صحابی۔ حسین مولا جب نماز پڑھ رہے تھے، جماعت پڑھ رہے تھے، تو سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ تیر آ رہے تھے، یہ بازوؤں پہ لے رہے تھے، یہ ڈھال سے روک رہے تھے، یہ تلوار سے روک رہے تھے۔ سعید کو بہت تیر لگے، حضرت زہیر کو تو اس میں ایک تیر لگا جو انہوں نے اس کی ڈنڈی توڑ کر بعد میں تیر نکال لیا، لیکن سعید کو بہت تیر لگے، اور اتنے تیر لگے کہ سعید بہت پہلے گر جاتے، مگر بار بار دیکھ رہے تھے ابھی حسین کی نماز پوری نہیں ہوئی ہے، میں گر گیا تو کہیں میرے گرنے سے حسین کو تیر نہ لگ جائے۔ تو جناب سعید رکے رہے جب تک کہ حسین کی نماز مکمل ہو۔ یہاں امام حسین کی نماز مکمل ہوئی، وہاں سعید زمین پہ گرے۔ امام نے آگے بڑھ کر سعید کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، تو سعید نے سر ہٹا دیا۔ پھر امام نے گود میں لیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ ہٹا دیا۔ امام نے پوچھا سعید تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو کہنے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، مولا یہ علی اصغر کے لیٹنے کی جگہ ہے، کہاں مجھ غلام کا سر اور کہاں حسین کا زانو۔ امام نے فرمایا سعید ہم چاہتے ہیں تمہارا سر ہمارے زانوں پر رہے۔ کچھ دیر کے بعد سعید مسکرائے، تیر لگے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، روح پرواز کرنے والی ہے، مگر سعید کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ امام نے فرمایا سعید مسکرا کیوں رہے ہو؟ صحابی ہے امام حسین شہید کربلا کا ذکر کر رہا ہوں۔ سعید نے کہا مولا میرے سہارے رسول اللہ آ گئے ہیں اور مجھے جنت میں جانے کی بشارت دے رہے ہیں، میں اپنی تقدیر پر مسکرا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر سعید مسکرائے تو امام نے پوچھا اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہا مولا میرے سرہانے علی آ گئے ہیں، مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، سنیں گے عزیزانو؟ پھر سعید رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کہا سعید رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تکلیف ہے؟ تیروں کی تکلیف ہے؟ زخموں میں تکلیف ہے؟ کہا نہیں مولا میرے سرہانے فاطمہ آ گئی ہیں، اتنی غریب ہے حسین کی ماں، اجرکم اللہ۔ اسی اثناء میں سعید نے کہا حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے تھے، کچھ دور تھے۔ امام نے آواز دے کر کہا حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں۔ جلدی سے حبیب دوڑے ہوئے آئے، قریب آ کر بیٹھ گئے تو حضرت سعید نے کہا کانپتی بھی آواز، شہادت قریب ہے، بدن میں رمق باقی نہیں ہے، کانپتی بھی آواز میں کہا کہ حبیب اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ تو حبیب جھک گئے، دونوں گھٹنے ٹیک کر اپنا کان حبیب نے سعید ابن عبداللہ کے منہ کے قریب لے گئے تو کہنے لگے حبیب حسین کو چھوڑ کے نہیں جانا، میرا مولا غریب ہوتا جا رہا ہے، میرے مولا کے اصحاب مارے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے شیر دل صحابیوں کے لاشیں حسین نے اٹھائے،
اور پھر ایسا وقت آیا کہ آواز دی تقدم ولدی، اے میرے لال آگے بڑھو۔ عزادارو، حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائی مگر 4 لاشوں پہ خود حسین بہت روئے۔ سنیں گے 4 لاشوں کے نام۔ ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا، لائے اپنے بچے کا پامال لاشا، گھوڑے دوڑ چکے ہیں بدن کے اوپر، لا کر گنج شہیدہ میں رکھا، آواز دی اس کی ماں کہاں ہے؟ جناب ام فروا نظر نہیں آ رہی، جناب زینب ان کے خیمے میں گئی تو بی بی نظر نہیں آئی، تو کسی بی بی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی ام فروا خیمے کی پشت پر گئی تھی، ہم نے وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بی بی زینب نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ آواز دی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں، قاسم کا لاشا لے کر آئے ہیں۔ آ کر دیکھا اپنے بچے کا لاشا، غور سے پامال لاشا دیکھنے کے بعد کہنے لگی اے بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دیجیے، جس چولے میں میرا بچہ، جس کرتے میں میرا بچہ مارا گیا۔ امام حسین نے عزاداروں نہیں کہا کہ بھابی وہ کرتا تو تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ کرتا تو ختم ہو گیا، وہ پھٹ گیا جگہ جگہ سے، مگر ایک ماں مانگ رہی تھی مجھے کرتا چاہیے بچے کا۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر بعد قاسم کا وہ خون بھرا کرتا جس میں حضرت قاسم شہید ہوئے، وہ کرتا جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی اسے اپنے خیمے میں لے گئی۔ عصر عاشور خیمے لٹے، تبرکات چھینے گئے، یہ قافلہ کوفے گیا، شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے، ہر ایک بی بی نے اپنی اپنی گٹھری اٹھائی ہوئی ہے۔ ام فروا نے بھی سینے سے گٹھری لگائی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا، جیسے ہی مدینہ پہنچی نا کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی نا قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی، گٹھری کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والد تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ شام غریبہ کی مجلس ہے، میں بھی اور واقعات کربلا دہرا رہا ہوں۔ یہ ایک لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے۔ دوسرا لاشا سنیں گے جس پر امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ لاشا عباس کا لاشا ہے۔ اللہ آپ کو مولا عباس کی اصلی قبر تک لے جائے۔ مولا عباس کی اصلی قبر اور جناب سکینہ کی قبر چھوٹی ہے، جس کا قد اتنا دراز تھا کہ مولا جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو گھٹنے کانوں تک آتے تھے، گھوڑے کے گردن تک آ جاتے تھے، اس انداز سے گھوڑے پر بیٹھتے تھے۔ جس کا قد اتنا لمبا تھا اس کی میت چھوٹی کیوں ہے؟ اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ بتاؤں عزیزو، جب مولا حسین چھوڑ کر آئے نا اپنے بھائی کا لاشا تو یزیدی سپاہیوں میں یہ بات گشت کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ ہے، تو 100 تلوار بردار لوگ آگے بڑھے اور اتنی تلواریں ماری کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ چٹائی میں لاشا اٹھایا مولا عباس کا اور ایک گٹھڑی کی طرح بنا کر عباس کو دفنا دیا۔ یہ دوسرا لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے۔ تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ رو تو سب رہے ہیں لیکن بلند آواز سے رونے کا ثواب اور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام انہیں دعا دیتے ہیں جو بلند آواز سے گریہ کر رہے ہوں۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے، آپ کی آواز قلندر تک پہنچنی چاہیے۔ ان کی نگری میں آپ امام حسین کا پرسہ دے رہے ہیں۔ یہ تیسرا لاشا ہے، وہ ہے علی اکبر کا لاشا۔ لاشے پر کیسے پہنچے حسین مجھے بیان کرنا نہیں آئے گا، میں صرف اتنا جملہ کہوں گا، 6 مرتبہ زمین پر گرے ہیں۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، 6 مرتبہ حسین زمین پر گرے اور آواز دیتے تھے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو میرے لال، مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو پیروں کے قریب سے آواز آئی، بابا میں تو آپ کے قریب ہوں۔ وہیں حسین بیٹھ گئے، بچے کے سر کو گود میں لیا، غور سے دیکھا تو سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔
اللہ کسی جوان کی یہ کیفیت اولاد کی جوان کی کیفیت یہ باپ کو نہ دکھائے۔ سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے، امام نے چاہا کہ وہ برچھی نکالے تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ ایڑیاں علی اکبر نہیں رگڑ رہے تھے کہ زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا۔ حسین نے فرمایا علی اکبر کیا چاہتے ہو؟ بابا یہ برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے۔ عزادارو علی اکبر کو تکلیف ہے۔ امام نے گھٹنا زمین پر ٹھیکا اور علی اکبر کی برچھی کے پھل میں اپنے دونوں انگلیوں سے گرفت لی اور ایک مرتبہ اسے ہلانا چاہا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، علی اکبر نے ہاتھ چلانا شروع کیے تو آسمان کو دیکھ کر کہا نانا آئیے اور اپنے ساتھ اسماعیل کو بھی لے کر آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لے کر آئیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر برچھی کا پھل نکالا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے سینے پر سینہ رکھ دیا، حسین نے لبوں پر لب رکھ دیا علی اکبر کے۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں ایک منظر اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت حر کے بیٹے کا لاشا حر اٹھا رہا تھا نا تو امام نے بڑھ کر کہا حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ میں رونے والوں سے جب مل کر سوال کرتا ہوں مولا حسین کی خدمت میں، مولا بڑا مظلومیت کا منظر ہے، علی اکبر کا لاشا جب اٹھا رہے تھے تو کوئی تھا جو حسین سے یہ کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ سنیں گے عزادارو، میت حسین اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ برابر میں سے ایک سلام کی آواز آئی۔ حسین نے مڑ کر دیکھا تو بی بی زینب کھڑی ہے۔ فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ یہ واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے اٹھایا ہے اور اپنے بھتیجے کا لاشا لا کر بھائی کے ساتھ ساتھ چل کر آئیں، گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ بہت رو لی ہے عزادارو۔ چوتھا لاشا بتاؤں جس پہ حسین بہت روئے؟ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزادارو کربلا کی گرمی بڑی شدید تھی اور دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی۔ امام نے لاشے پر اپنی ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا تاکہ لاشے پر دھوپ نہ آئے۔ آگے جاتے تھے سوچتے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، پیچھے آتے تھے سوچتے تھے ماں نے پوچھ لیا میرا بچہ کہاں رہ گیا، تو حسین کیا جواب دیں گے؟ جب حضرت علی اصغر کے مصائب سنا اور پڑھا کریں نا تو ایک سلام جناب رباب کو بھی کیا کریں، بڑی شیر دل بی بی ہے۔ امام نے سلام کیا ہے، امام نے کہا ہے مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں کے نام رباب رکھیں، سکینہ رکھیں۔ حسین کی زوجہ نے حسین پر کیا کچھ قربان نہیں کیا۔ سکینہ زندان شام میں چھوڑ آئی اور کربلا میں علی اصغر کو حسین کے حوالے کر دیا۔ مجلس میں صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، میں اشارہ کروں گا، ممبر کا ادب رکاوٹ ہے، یہ ممبر کا ادب منع مانے ہے، مجھے روک رہا ہے کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں نا، جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں وہ ذرا اپنے ذہن کو لے جائیں جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ شام غریبہ میں اشارہ کروں گا سمجھیں گے آپ۔ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، کھانا کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، لیکن جب جناب زینب نے سارے بچوں کو پانی پلا دیا اور بیویوں کو بھی پانی پلایا اور کھانا کھلایا، امام سجاد نے کہا کہ کھانا کھلائیں پانی پلائیں تاکہ زندگی کی امید بڑھے، بدن میں پانی اور کھانے کی کمی ہے۔ یہ 3 دن سے حسین کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں۔ جب سب بیویوں نے کھانا کھا لیا پانی پی لیا، اشارہ کروں گا سمجھنا آپ کا کام ہے، آدھی رات، یہی شام غریبہ والی رات، یہی رات جو آپ گزار رہے ہیں، آدھی رات گزری، شام میں پانی پیا ہے، شام غریبہ کے بعد پانی پیا ہے بیویوں نے، کھانا کھایا ہے، آدھی رات گزری، جناب رباب جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ عزادارو، حسین نے علی اصغر کا لاشا قبر کے حوالے کر دیا۔
میرے ایک دوست جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں، انڈیا کا ایک بڑا مشہور شہر بنارس، ان کے اس شہر میں عاشور کے دن، آج کے دن تعزیہ نکلتا ہے امام بارگاہ سے اور کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے تعزیہ نکلا، ہم اس روٹ پر آگے چلے گئے، پہلے چلے گئے جہاں کو جلوس آنا تھا کہ تاکہ انتظامات کو دیکھ سکیں، تو ہم نے ایک چوک پر دیکھا ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ قریب گئے تو اور عجیب منظر نظر آیا، اور وہ منظر یہ تھا کہ ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں شیر خوار بچوں کو چوک پر لیے کھڑی ہیں اور اس طرف دیکھ رہی ہیں جہاں سے تعزیہ آ رہا ہے۔ ہم برابر سے گزرے تو کہنے لگی تم مسلمان ہو؟ مولانا کہنے لگے، میں نے کہا ہاں ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب تک آئے گا؟ انہوں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ سلام ہو جناب رباب پر۔ عزادارو، جناب رباب نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، امام حسین نے اور جناب رباب نے حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ تسلی ہو گئی ہوگی بیوی کو کہ میرا بچہ دفنایا گیا۔ سلام ہو اس بیوی کے جگر پر۔ جب 11 محرم کو سر گنے جانے لگے اور کسی نے کہا کہ ایک وہ چھوٹا بچہ نظر نہیں آ رہا، تو ایک اور ظالم نے کہا حسین اپنی زوجہ کے ساتھ خیمے کے پیچھے گئے تھے اور وہاں سے حسین کے آپ واپس آئے تو بچہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ نیزہ بردار ظالم چلے اور جناب رباب کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی دیکھ رہی ہیں، اور ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین میں گیا، جب باہر آیا ننھا سا لاشا، اس ماں پر کیا گزری ہوگی؟ اب کربلا کے میدان میں حسین اکیلے ہو گئے، اب کربلا کے میدان میں حسین تنہا ہو گئے، اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ آئے خیموں کے سامنے، اے زینب میرا سلام۔ بیویوں نے حلقہ بنایا، کیسے رخصت لی ہے امام حسین نے، اس کا بیان مشکل ہے، مگر جب گھوڑے پر آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو حسین کو یاد آیا کہ جب بھی میں گھوڑے پر بیٹھتا تھا عباس بڑھ کے لگام پکڑتے تھے، علی اکبر بڑھ کے زین سنبھالتے تھے، اب کوئی نہیں رہا جو مجھے بٹھائے۔ تو خیمے کے دروازے سے زینب سمجھ گئی کہ بھائی کو عباس یاد آ رہے ہیں، تو جلدی جلدی آگے آئیں اور زین پکڑی، گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا ابھی زینب زندہ ہے، بھائی سوار ہو جائیے، آپ کی بہن زندہ ہے۔ میری بیوی نے اپنے بھائی کو سوار کروایا، امام نے فرمایا ذوالجناح مجھے مقتل تک پہنچا دے، گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے۔ امام کو تعجب ہوا، کبھی امام نے گھوڑے کو چابک نہیں مارا، کبھی امام نے گھوڑے کو تازیانہ نہیں مارا، کبھی مار کر نہیں چلایا گھوڑے کو، کہتے تھے چل تو چلتا تھا، کہتے تھے رک جا تو رک جاتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہم ذوالجناح کی شبیہ نہیں بناتے، جس میدان میں انسان بے وفا ہو گئے تھے، اس میدان میں اس جانور نے حسین کو اتارنے کے بعد چھوڑا نہیں تھا۔ جب امام گھوڑے سے گر گئے تھے نا، جو رونے آئے تکلف نہیں کرے نا، آپ پھر آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ میں جو نہیں رو رہے ان سے کہہ رہا ہوں، جب اس گھوڑے نے حسین کو گرا دیا، جب حسین گر گئے اور گھوڑے نے اتار دیا تو یہ چھوڑ کر نہیں گیا امام حسین کو، لاشے کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ دور سے عمر سعد نے کہا میں نے بچپن میں اس پہ نبی کو بیٹھے دیکھا ہے، کوئی گھوڑے کو تیر نہ مارے، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں جب چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا تھا نبی اس میں بیٹھتے تھے، اسے پکڑ کے لاؤ میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ میں رونے والوں کے ذریعے سے ایک جملہ کہہ دوں، اے عمر سعد تجھے نبی کی سواری یاد ہے؟ مگر نبی کے دوش پر بیٹھنے والا سوار یاد نہیں ہے، تو نے اسے مار دیا، اسے مار رہا ہے۔ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، لیکن جب آواز دی چھوڑ دو دیکھو کرتا کیا ہے، یہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو جب سپاہی پیچھے ہٹے نا تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، تو اسے اندازہ ہوا یہ حسین سے دور ہو گیا ہے۔ سنیں گے یہ وہاں دوڑا جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی، حسین کا گلا کاٹا جا چکا۔ یہ جب پہنچا ہے امام کے لاشے پر تو امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی خون سے رنگین کی
जमीन करबला पे ऐसे पैर मार रहा था जैसे मातम कर रहा है, और मातम करता हुआ दौड़ा है खैमगाह की तरफ। अज़ादारों, आपने बहुत सुना है कि बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है। आपके घरों में भी बेटियां हैं, अल्लाह बेटियों का मुक़द्दर अच्छा करे। आपने बहुत सुना है, मैंने मक़तल करबला में अजीब मंजर देखा है। जुलजना ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है। उसी खैमे पे जाकर इसने पैर मारे हैं जहां सकीना थी। मेरी बीबी सकीना ने जब बाबा के घोड़े के पैरों की आवाज सुनी, समझती थी मेरे बाबा का घोड़ा है, फौरन दौड़ती हुई बाहर आई। लेकिन जैसे ही आके देखा तो घोड़ा खाली खड़ा था। हुसैन घोड़े पे बैठे हुए नहीं थे। अल्लाह अकबर, कुर्बान हो जाए समझदारियां सकीना पर, अक्ल कुर्बान हो जाए जनाबे सकीना पर। इंतहाई विकार के साथ पैर उठाए, कदम चलती हुई आई, घोड़े की गर्दन में हाथ डाला। घोड़ा गर्दन झुका के खड़ा हो गया। घोड़े की गर्दन में हाथ डालकर कहा, मुझे इतना बता दे या जवाद अभी, ए मेरे बाबा के प्यारे घोड़े, बहुत प्यार था तेरे, तुझसे मेरे बाबा को प्यार बहुत था, तुझे कभी मारते नहीं थे, हमेशा तूने मेरे बाबा की खिदमत की है। या जवाद अभी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे इतना बता, हल सुखया अभी हम खुदरा शाना, मुझे इतना बता दे, पानी पिला के मारा या मेरे बाबा को प्यासा मार दिया? अज़ादारों, करबला में हुसैन मारे गए। जनाबे फिजा दौड़ी हुई आई, थके नहीं, मुझे अभी 2 मंजिलें और लेनी है। जनाबे फिजा दौड़ी हुई आई, जनाबे ज़ैनब से आकर कहा, है आकाज़ादी ज़ैनब, क़यामत आने वाली है। बीबी ने फरमाया, अम्मा क्या भाई की शहादत के बाद कोई क़यामत रह गई? कहा, ज़ैनब घोड़ों की नालबंदियां की जा रही हैं। कहा, अम्मा इसका क्या मतलब है? का ऐलान हुआ है कि हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए हैं। अल्लाह अकबर। अब बहन खड़ी देख रही है, 10 ताजा सुमे लगे हुए घोड़े, जिनके बदन बड़े थे, जिनके सुम बड़े थे, जो ताकतवर घोड़े थे, ताजा सुम लगाकर, ताजा लोहों की नालें लगाकर 10 घोड़ों को तैयार किया गया। 10 नानजीबों ने, 10 लानतियों ने अपने घोड़े दिए कि हम इन पर बैठकर हुसैन पे से दौड़ेंगे। वो घोड़े तैयार करके खड़े किए गए। बहन देख रही है भाई का लाशा, घोड़े दौड़ना शुरू हुए, लाशों के करीब आके रोक दिए गए। पूछा, अम्मा ये क्या हो रहा है, क्या हुआ है? कहा, इस लश्कर यजीदी में 2 लोग आगे आए हैं और उन्होंने कहा है हमने हबीब का नमक खाया है, हम हबीब के बदन पर घोड़े दौड़ते हुए देख नहीं सकते। हबीब का लाशा उठा रहे हैं, ज़ुहैर का लाशा उठा रहे हैं, मुस्लिम इब्न औसजा का लाशा उठा रहे हैं। सुनेंगे ज़दारो मज़लूमियत हुसैन इब्न अली, हत्ता सारे लाशें उठा लिए, एक ज़हरा का लाल। करबला के मैदान में तन्हा हुसैन का लाशा। घोड़े दौड़ना शुरू हुए, मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ गए, हुसैन का लाशा पामाल हो गया। अल्लाह किसी बहन को भाई का ऐसा लाशा न दिखाए। जब आई है ना इमाम हुसैन के लाशे पर, लाशा पहचाना नहीं गया ज़ैनब से, इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी। अज़ादारों, सख्त जुमले कह रहा हूं, अल्लाह करे आप बर्दाश्त कर जाए। लाशे के घर चक्कर काटने लगी। इमाम सज्जाद ने पूछा तो कहने लगी, ज़ैनुल आबिदीन सालिम जगह ढूंढ रही हूं जहां बोसा दे सके, मगर हुसैन के बदन पर सालिम जगह नजर नहीं आई, तो कटी हुई गर्दन का बोसा दिया और फिर बैठ गई अपने भाई के बदन के बराबर में। कहने लगी, ज़ैनुल आबिदीन, कल का दिन 11वीं मुहर्रम की ये वाक़या है, ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हो हुसैन के बदन पे धूप आ गई है, मेरे सर पे चादर नहीं है, मैं 3 साल की थी, अपने घर के सहन में सो रही थी, कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सारे सहन में धूप आ गई, मगर मेरे ऊपर साया था। मुझे ताज्जुब होने लगा, ये साया कैसा है? जब मैंने पहलू बदल के देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े था कि कहीं मेरी बहन ज़ैनब पे धूप ना जाए। अब बताओ ये ज़ैनब कहाँ जाए? हुसैन करबला में मारे गए, शामे गरीब आ गई, खैमे लूट लिए गए, बीवियों के तबर्रुकात छीन लिए गए। पानी आया, कहां से आया ये कहीं और बयान हो, लेकिन जब जनाबे ज़ैनब ने कूजे में पानी भर के सकीना को दिया ना, सकीना पानी पी लो, तो मेरी बीवी ने हाथ में कूजा ले तो लिया, मगर फूफी के चेहरे को देखकर कहा, फूफी अम्मा आप मुझसे ज्यादा प्यासी हैं,
पहले आप पानी पिए। कहने लगी ज़ैनब बीबी कहने लगी, ए सकीना, पहले बच्चे पानी पीते हैं फिर बड़े पानी पीते हैं, पहले तुम पी लो फिर हम बड़े भी पानी पी लेंगे। बस ये जुमला सुना, दोनों हथेलियों को ज़मीन पे टेका, कूज़ा उठाया और अंधेरे बयाबान में जाने लगी। पीछे पीछे बीबियाँ जाने लगी। सकीना कहाँ जा रही हो? सकीना अंधेरे में कहाँ जा रही हो? कहा वो अम्मा अभी तो आपने कहा है कि पहले बच्चे पानी पीते हैं, मेरे बाबा अली असगर को पानी पिलाने ले गए, मेरा भाई वापस नहीं आया, मैं अपने भाई को पानी पिलाने जा रहा हूं। अली असगर को याद रखो, अली असगर कब्र के हवाले हो गया, अली असगर करबला में हो गया। अल्लाह लअनतुल्लाह अला अल-काज़िमीन या हुसैन। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन